بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ان بچوں سے ملوائیں بار بار، تاکہ ہم آپ کے برین میں یہ بات ڈال سکیں، آپ کو یہ بات سمجھا سکیں کہ یار سی اے کرنے کے لیے ہمیں کیا بیہیویئر چاہیے، کیا ڈسپلن چاہیے. تو میرے ساتھ جناب ایک بڑے ہی ہمارے زبردست اسٹوڈنٹ موجود ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے سرو بھی کیا ایز اے ٹی اے. اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب مدثر سے. جی مدثر، ویلکم. ویلکم سر، تھینک یو ویری مچ. اچھا بیٹا، آپ نے سی اے کی جرنی کیسے شروع ہوئی، ذرا کوئی تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اس بات میں سر زاہد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں نے سی اے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے سر زاہد کو ایز اے پلیٹ فارم پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر دیکھتا تھا، اور میں نے ان کو ہی دیکھ کر میں نے اپنے سی اے کا آغاز کیا. اور وہ انشاءاللہ بچوں کو پہلے موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ آئیں، اور الحمدللہ میں نے ان کو دیکھ کر سی اے اسٹارٹ کیا. اچھا کیسے ہوا جی؟ آپ ایف ایس سی کر کے آئے تھے بیٹا؟ سر نہیں، میں نے کامرس کیا تھا. آئی کام کر کے آئے تھے جی آئی کام. اچھا گڈ، آئی کام کر کے آپ آئے. پھر آپ نے پی آر سی کہاں سے کیا؟ جی الحمدللہ میں نے رائس سے کیا. اچھا پی آر سی آپ نے رائس سے کیا، یہ پہلی اٹیمپٹ میں ہو گیا؟ جی الحمدللہ. اچھا گڈ. پھر آگے کی جرنی ذرا بتائیں. جی آگے کی جرنی پھر یہ میں نے ماشاء اللہ اتنے رینون ٹیچرز اور رسپیکٹیبل ٹیچر سے میں نے پی آر سی پاس کی. پھر میں نے یہیں سے پھر میں نے کوالیفائی کیا جون کے اندر، تو جولائی میں ہمارا رزلٹ آیا. پھر یہاں پر رائز میں ایک اپرچونیٹی آئی تھی کہ آپ کریش بیچ میں، اور فرسٹ کریش بیچ تھا یہاں پر، تو میں نے اس کے اندر اپنے ایڈمیشن لیا، اور اس کے اندر الحمدللہ میں نے یہاں سے R1 سر نوید سے پاس کیا. کریش بیچ میں آپ نے ایک پیپر رکھا؟ جی میں نے کریش بیچ میں ایک پیپر اور R1 آپ نے کریش بیچ میں پاس کیا. بالکل الحمدللہ. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے میں نے پھر انشاءاللہ آگے پھر نیکسٹ اٹیمپٹ میں نے نیکسٹ 3 گروپ 1 کے پیپرز یہاں رائز سے ہی کنٹینیو کیے، اور میں نے پھر ان کو الحمدللہ یہاں رائز سے ہی پاس کیا. اچھا یعنی آپ نے پھر آگے بیلا رکھا؟ بیلا، ٹیکس اور کاسٹ. بیلا، ٹیکس اور کاسٹ. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر یہ الحمدللہ پہلی اٹیمپٹ میں جی الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر آگے اب آپ کے پیپر ہو گئے ہیں 4 پاس. جی آگے کیا ہوا؟ آگے میں نے پھر کیونکہ جب یہ ہینڈ آف کورسز کا پہلے کیونکہ آئی کیپ نے اناؤنس نہیں کیا ہوا تھا، اس وجہ سے پھر میں نے نیکسٹ اٹیمپٹ میں نے 3 پیپرز لیے رائز سے ہی، اور میں نے اس میں R2 MFA اور سیلو پاس کیا، اور الحمدللہ وہ میں نے رائز سے کنٹینیو کر کے وہ پاس کیا. وہ بھی پہلی اٹیمپٹ الحمدللہ پاس کیا. اور پھر آپ نے اس اٹیمپٹ میں آڈٹ دیا؟ جی اس اٹیمپٹ میں نے کوالیفائنگ اٹیمپٹ میں الحمدللہ کوالیفائڈ کیا آڈٹ. اور الحمدللہ میں جب آیا تھا سر زاہد کے پاس، تو میں نے آڈٹ سے پہلے میں نے سر زاہد سے ٹی اے شپ کا آفر کی تھی. تو سر نے کہا تھا دیکھ لو بیٹا، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہو. سر نے ویسے تو منع کیا کہ آپ ماشاء اللہ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہو، آپ اس کو کنٹینیو پڑھائی کو کنٹینیو کرو، آپ ٹی اے شپ رہنے دو. لیکن الحمدللہ سر کو میں نے ایز اے سی لو کا ٹی اے سرو کیا، اور الحمدللہ ٹی اے شپ کے ساتھ ساتھ میں نے کیف کوالیفائڈ بھی کیا اور آڈٹ کا پیپر. نہیں میں یہ یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ظاہر ہے 25 سال ہو گئے میں اس پروفیشن میں آئے ہوئے. میری لائف میں جو سب سے مطلب بڑے اچھے بچے میرے پاس ماشاءاللہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے، ایتھکس کے اعتبار سے، پریزنٹیشن کے اعتبار سے جتنا اچھا ٹی اے میں نے آپ کو پایا، تو مجھے ایسا ٹی اے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا. بڑے اچھے ٹی اے میرے پاس رہے، لیکن زبردست. اور بڑی مطلب مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں، دیکھیں پورے پروفیشن میں کہیں اس نے فیلئر کا شکل ہی نہیں الحمدللہ دیکھی. اچھا اس میں مدثر پھر آپ سے کہوں گا کہ آخر کیا راز تھا؟ چھوڑیں مطلب سر زاہد سے پڑھا، رائز سے پڑھا، چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو. سی اے کے اندر سے کیا نکلا؟ آپ کیا کنکلوڈ کرتے؟ سر میں اس بات کو یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں نے نا سر اپنے ٹیچرس کی باتوں پر اور جو مجھے سکھایا گیا میں نے اس پر بلیو کیا. جو مجھے ایک ایز اے کرائٹیریا دیا گیا کہ آپ نے ڈیلی کا اتنا ٹائم دینا ہے، الحمدللہ میں نے اس پہ فالو کیا ہے. اور کبھی کسی ٹیچرز نے اگر کوئی تھیوریٹیکل سبجیکٹ کے لیے ڈیلی 45 سے 50 منٹس پڑھنے کو کہا، تو الحمدللہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور ڈیلی بیسس پہ پڑھا کہ اپنے آپ کو انڈسپلن نہیں کیا کہ کسی چیز میں کہوں کہ یار آج میں نہیں پڑھتا. جہاں پر مجھے ضرورت، جتنا ٹائم مجھے ایلوکیٹ ٹیچرز نے کہا، میں نے الحمدللہ اس کو دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کوالیفائی بھی کروایا. اور نمازیں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، تو بندہ وہ نمازیں وغیرہ کنٹینیو رکھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگین وہ جو میں ظاہر ہے میری کوشش ہوتی ہے میں بچوں کو ذرا گائیڈ کر پاؤں. میں نے 25 سال میں نتیجہ یہ نکالا کہ صرف ڈسپلن ریکوائرڈ ہے. اگر بچہ روزانہ کا کام روزانہ کر رہا ہے تو ایسے سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں. مطلب میں الحمدللہ صبح سے رزلٹ کے بعد دیکھ رہا ہوں بچوں کو، پورا گروپ اے نکالا ہے جی، پورا گروپ بی نکالا ہے جی، اور بچے بھی کون سے ہیں؟ بالکل نارمل.
اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی کولیگ ٹی اے نے ماشاء اللہ اس نے پورا گروپ بی نکالا. ٹی اے شپ کے ساتھ گروپ بی پورے کا پورا نکالنا, میں کہتا ہوں کہ یہ بچے ہیں جو کہ کمال کر رہے ہیں. تو بہت زبردست جناب, ہم آپ کے لیے بڑی نیک خواہشات رکھتے ہیں. اچھا میں ایک سوال اور آپ سے پوچھوں گا. ادھر سے عام طور پہ بچوں نے ایک ٹرینڈ چلا رکھا ہے, انہوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ وہ گھر سے نکلیں نا سی اے کرنے, تو کبھی ادھر چلے گئے ہیں, کبھی ایک کالج, کبھی دوسرے کالج, کبھی ایک ٹیچر, کبھی. تو آپ رائز آئے ہو اور آپ نے پھر سارا کیف بھی پی آر سی بھی رائز سے ہی کر لیا, وائی ناٹ, آپ نے کیوں نہیں ٹرائی کیے نئے نئے مینٹورز اور نئے نئے ٹیچر, بہت بہت اچھے ٹیچر. تو آپ مطلب وہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو ڈیسیجن نہیں لینے دیا؟ سر ڈیسیجن اس بات میں یہ کہوں گا کہ سر دل نہیں, جب میں نے پی آر سی کے پہلے لیول پہ آپ سے کیو ایم اور آئی ٹو بی جو پڑھی, تو سر میں اس کے بعد سے, اور سر نوید سے آئی ٹو اے پڑھی, سر میں نے کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں, کیونکہ ایون کہ میں نے وزٹ بھی نہیں کیا. میرے دل سے ایک دم ایسی انٹریکشن ہو گئی کہ انشاءاللہ انہی سروں سے پڑھا ہے تو ان سے انشاءاللہ ہی کنٹینیو کرنا ہے. پھر جب انشاءاللہ الحمدللہ سر کے ساتھ R1 پاس کیا کریش بیچ میں ودن 45 days, تو وہ میرے لیے بہت ہی میموریبل ایونٹ تھا اور بہت ہی میموریبل اچیومنٹ تھی میرے لیے. تو اس کے بعد سے تو میرا بالکل بھی دل نہیں کیا کہ میں اس کو کنورٹ اپنے آپ کو کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کی طرف جاؤں بھی. الحمدللہ اس کے بعد سے سارے جب کیف سے کیے ہیں, کسی ٹیچرس کا بھی نہیں, ایون کہ سر عدنان سے بھی ہماری 1-on-1 انٹریکشن ہوتی تھی ان سے, لیکن یہ کہ الحمدللہ ہر ٹیچر نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ آج ہم کوالیفائڈ ہو گئے. اچھا خیر, نوید بھائی تو ہمارے خیر سی ای او بھی ہیں, اور میرے تو میں نے اور نوید صاحب نے اکٹھے آرٹیکلس کیے. نوید بھائی کا تو یہ تو کمال ہے نا, مطلب جب R1 آیا اور ہم کہا کرتے تھے کہ سر یہ نہیں پاسبل, R1 آپ 45 دن میں 50 دن میں کیسے بچے کو کروائیں گے, تو وہ کہتے تھے زاہد آپ کو پتہ نہیں ہے میرے جنون کا. تو وہ واقعی نوید صاحب نے یہ والی باتیں تو پروف کر دی نا کہ 45 دن میں R1 آپ نے نکال لیا. جی الحمدللہ. گڈ. اور پھر R2 بھی ظاہر ہے اسی R2, ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹ از R2, اور ان تھیوریٹیکل سبجیکٹ سیلو. الحمدللہ سر نے R2 میں اور R1 میں, ایون کہ R1 میں بھی مجھے یاد ہے کہ سر اتنی بیماری کی حالت میں بھی 4 سے 5 گھنٹے کی کلاسز اور کنٹینیوس بیسس پہ کلاسز, اور ادر دین سر اس ٹائم بیلو کریش میں نہیں, لیکن آپ کی 2 سے 2.5 گھنٹے کی کلاسز. الحمدللہ سارا کچھ یاد ہے, اور سر نوید کا تو بہت بہت شکر گزار ہوں, اور سر زاہد کو تو الحمدللہ انہوں نے مجھے رکھا ایز اے ٹی اے, اور الحمدللہ میں نے ان کو سرو کیا, اور میں بھی اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر یقین کر کے ایز اے. نہیں, آپ جیسے اچھے بچے اللہ تعالیٰ, وہ خوش قسمت ہیں ماں باپ جن کی آپ اولاد ہیں, اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیں, عام طور پہ سر عدنان کے بارے میں بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ بڑا سر سیریس رہتے ہیں, بڑے ہائی لیول پہ پڑھاتے ہیں, لیکن آپ نے MFA بھی ان سے پڑھا, آپ نے کورس بھی ان سے پڑھی, تو یہ والی بات مطلب اس کو بھی ذرا سر یہ اس بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سر عدنان ہے نا, وہ بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نا اپنے اندر خود ڈسپلن پیدا کریں, آپ اپنے اندر خود چیز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بچے ہوتے ہیں وہ کاسٹ اور ایون کہ کاسٹ دیکھا جائے اس میں نا بچے تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ ہم سے سوال سولو نہیں ہوتا, ہم سر سے پوچھیں گے نا تو سر ہمیں اسٹرکٹلی جواب دے دیں گے. وہ تو سر ایون کہ کوئی اسٹرکٹلی نہیں, ایون کہ CMA MFA بالکل سر نے کوئی اسٹرکٹنس کے ساتھ نہیں پڑھائی, ایک ایز اے ریومر سنبھل لے کے چل رہا ہے, لیکن یہ اس طرح کوئی نہیں ہے. وہ بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ خود کریں, کیونکہ بڑے آپ کو CFAB لیول پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے خود چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں. آپ کو ٹیچرز مین کیا ہے کہ آپ کے پاس آن لائن آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایز اے اس طرح نہیں ہے کہ سر آپ بچوں کو یہ کرتے ہو کہ وہ اسٹرکٹلی ان کے ساتھ CMA اور MFA میں اتنا اچھا ٹائم گزرا ہے, اور وہ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور کہ آپ ڈسپلن پیدا کریں, آپ کام خود کرنے کی کوشش کریں. یعنی ریئل سینس میں اکثر عدنان بھائی کے بارے میں بات کہتا ہوں کہ ہی از دا ریئل مینٹور, جو آپ کو پروفیشنلزم سکھاتے ہیں. بالکل. یعنی عدنان صاحب کی لائف میں وہ اگر ہمارے پاس بھی بیٹھے ہیں نا, تو یقین جانے ان کی پرسنالٹی سے کوئی نہ کوئی ہم گین نہیں کر رہے. جی بالکل. اور بچے کے لیول پہ تو اوبویسلی مطلب ایک بڑا وہ سورس آف لرننگ ہونا چاہیے ان کی پرسنالٹی کو. یس بالکل. تو کیا میسیج دیں گے جناب آپ آئندہ آنے والے بچوں میں ان اسٹوڈنٹس کو یہی میسیج دوں گا کہ جن بچوں نے ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہو گئے ہیں یا جنہوں نے ماشاءاللہ پیپر پاس کیے ہیں, وہ آگے ہی اس طرح ہی ڈسپلن کے ساتھ, جن کے پیپرز ابھی ریمیننگ ہیں, وہ کوالیفائڈ کریں تاکہ وہ فرمز کے اندر اپنے آپ کو انڈکٹ کروائیں. اور جو بچے
فار ایگزامپل رہ گئے ہیں یا جو جنہوں نے فیلئر فیس کیا, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ڈسپلن تھوڑا سا پیدا کریں, اور یہ ہے کہ اپنے مینٹورس کے ساتھ انٹریکشن کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم کہاں پر غلطیاں فیس کر رہے ہیں, کہ جہاں پر ہمیں کہاں پہ ہم جو پرابلمز آ رہی ہیں ہم وہ کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنے ٹیچر سے اور اپنے مینٹور سے جب آپ ملیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم ضرور ریزالو ہوگی. باقی ہے کہ ڈسپلن ہے سب کچھ, سی اے صرف ڈسپلن کا نام ہے. آپ کو جو بھی کام دیا گیا اگر آپ وہ ڈسپلن کے ساتھ کر رہے ہیں نا تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی فیلئر فیس نہیں کرنا پڑتا. زبردست جی, زبردست. لیں جناب, ہم نے ایک اور سکسیزفل بچے سے آپ کو ملوایا. یہ وہی بچے ہیں جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, جنہوں نے ہنستے کھیلتے یہ پروفیشن الحمدللہ پاس کیا ہے, اور جنہوں نے فیلئر کا شکل بھی نہیں دیکھی, یہ فیلئر کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. یہ آئے اور 2 سال کے اندر انہوں نے اس سارے کو کمپلیٹ کر لیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرمز میں جا رہے ہوں گے, سرو کریں گے, اور ایسے ہی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری زندگی رہی تو میری خواہش ہوگی کہ یہی میرا بیٹا, یہی میرا اسٹوڈنٹ, یہی میرا ٹیچر اسسٹنٹ جس نے مجھے سرو بھی کیا, یہ کسی دن میرے ساتھ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہو اور یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوالیفائڈ بن کے آئے. نہیں جناب, بیسٹ آف لک انشاءاللہ.